رکھیے سر پیسہ ہاں رکھنا سیکھو ہاں سیدھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صداقت صاحب کا اور میرے راجشاہی صاحب اور امام نبی صاحب جو بھی میرے مہمان یہاں پہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. پہلے ہمارا معذرت کرتے ہیں کہ پہلے ٹائم صداقت صاحب کے ساتھ 11 بجے کا تھا. ان کو بہت ضروری میٹنگ آ گئی, کوئی پریس کانفرنس کرنی تھی, وہ چلے گئے تو لوگ انتظار کر کے تھوڑے بہت چلے گئے بیچارے. آج کل گندم کا بھی سیزن ہے تو اس چکر میں پھر بھی ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ یہ چلو آ گئے, ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی. باقی بات یہ ہے کہ میں جو یہ کرتا ہوں خاصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں. جو بھی میں یہ کتنے سلسلے سے یہ کوئی آج نہیں کر رہا, یہ میں 20 سال سے ایسے ہی کر رہا ہوں. ہر رمضان میں دے رہا ہوں. اس کے اوپر میں نے دیکھا کوئی جو ہیں کچھ تنقید بھی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی شاید راجہ صاحب یہ شو آف کر رہے ہیں. میں شو آف بالکل نہیں کر رہا ہے. اسلام میں 2 طرح کا ہے. ایک ہے کہ آپ اس طرح دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے, کہا تھا آپ اٹھ کے کریں. انہوں نے کہا جی یہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ جو دوسرے ہیں ان کو بھی رغبت ہو, وہ بھی اس طرف کریں, رغبت ہو کہ وہ بھی دیں. میرے علاقے میں بھی ماشاءاللہ بہت اس علاقے میں کروڑپتی لوگ رہتے ہیں. میں کہتا ہوں سارے آگے ہیں, سب غریب کی ہم مدد کریں گے تو پھر میرے خیال میں یہاں پہ جیسے ہماری اتنی مخلوق ہے ایسے نہ آئے. ابھی بھی میرا یہ ایک اور ہے جو یہ کوئی کہ جتنے بھی میرے یہاں پہ بندے ہیں جن کے میں نے گھر پہنچا سکتا ہوں, لسٹیں بنا کے وہ گھر میں پہنچائیں گے ان لوگوں کو. اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ سیاست کے لیے ہے, نہ میں کسی کا نہ میں دکھلاوا کرتا ہوں تو نہ مجھے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پروموٹ ہوتا ہے چیز دوسرے کے اندر بھی اسی طرح پیدا ہو کہ وہ بھی دیں, وہ بھی سارے کریں اور سامنے کریں یا مطلب نہ پتہ لگے کریں, وہ ان کی مرضی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ غریب ہم اتنا پیسہ دیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسہ دے کے سنایا ہے کہ کیا ہم اس پیسے کے اوپر کوئی سانپ بن کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں. ہم یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہماری طرف, اور اللہ کی مخلوق کے اوپر جب ہم خرچیں گے تو اللہ تعالیٰ مطلب مخلوق پہ خرچیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے, نہ میں کچھ کرتا ہوں, میں شروع سے ہی کر رہا ہوں. کوئی ایک بندہ تو کہتا ہے جی آج جب میرے پاس تھوڑا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تب بھی میں شروع سے کرتا تھا. اب اللہ تعالیٰ کا میرے پاس بہت کرم نوازی ہے, میں اتنا ہی زیادہ کرتا ہوں. میں DHA میں رہ کے اتنا کپڑا میرا DHA میں بھی پڑا ہے, وہاں پہ بھی دنیا صبح سے شام تک آتی ہے, گھر لے کے چلی جاتی ہے. میں نے کہا جی کوئی مطلب ہے وہاں نہیں. یہاں پہ مجھے اعلان کرنا پڑتا ہے. میں نے اپنی مسجد قاری صاحب میں یہ اعلان کیا ہے کہ جی آئے, تاکہ دور دور سے لوگ ہیں. مجھے تو نہیں پتا کسی گاؤں میں کون, میرے جو علاقے میں صاحب جو نہیں آتے میں ان کے شام کو گھر پہنچ جائے گا. میرے یہ دوست احباب ہیں, یہ سارے لسٹیں بنا رہے ہیں, وہ ان کو گھر میں دے آئیں گے اگر مطلب ہے کسی کو ہے. تو ہم کبھی یہ بھی نہیں کریں گے کہ ہم کسی کی تصویر بنائیں گے کہ دیتے ہیں, ہم کسی کو نہیں کرنا چاہتے, دکھانا چاہتے. لیکن چلو کوئی بات نہیں, تنقید تو تنقید ہوتی ہے. کوئی بندہ کسی پہ پوری طرح منتفق نہیں ہو سکتا, ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے. ہم سوچ رہے ہیں جو ایسا کریں. باقی رہ گیا مسئلہ جو بھی ہے, اب صداقت صاحب آئیں, یہ ہمارے کریں گے, پھر کوئی اپنی روشنی ڈالیں گے, کوئی ہمارے علاقے کے بارے میں روشنی ڈالیں گے. ہم نے تو مطلب ہے اپنے خاصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے. ہم نے کوئی دکھلاوا یا کوئی اس میں ہپوکریسی والی بات نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام صاحب, راجہ سعید صاحب, غلام نبی صاحب, روایت صاحب, اور یہاں اس گھر میں موجود اہلیان علاقہ, میڈیا کے تمام دوستوں, السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے 11 بجے کا ٹائم دیا تھا اور 11 بجے میں نے آنا تھا, لیکن رات کو کوئی 11 بجے مجھے اسپیکر صاحب نے ذمہ داری لگائی اور وہ کوئی ہم نے میڈیا ٹاک کرنی تھی مرکزی, تو وہ اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. لیکن میں نے رات کو ہی میسج کر دیا تھا کہ میں لیٹ آؤں گا, اور میں نے 1 بجے کا ٹائم دوبارہ دیا تھا, تو میں 1 بجے آ گیا ہوں. لیکن جو انتظار آپ کو ہونا پڑی روزہ رکھ کے, اس کے لیے معذرت. میں آج اس نیک کام میں شریک ہونے آیا ہوں.
اور راجہ ارشد صاحب کو تھوڑا سا ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگ تھوڑا برا لال دیا، زیادہ لال ہوتے ہیں اس بات پہ کہ کسی نے کوئی تنقید کی. میں نہیں سمجھتا کہ اس کام سے کوئی منفی پہلو نکل سکتا ہے. ضرور آپ جن کی مدد کرنا چاہتے ہیں خفیہ کرتے بھی ہوں گے، کریں گے بھی، لیکن اس طرح کا اہتمام کرنے سے ایک معاشرے میں پیغام جاتا ہے. ایک آدمی کر رہا ہے، ایک آدمی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، ہمیں جتنا جتنا دیا ہے ہمارے پہ یہ عین فرض ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ اس کام کو، اس کی تقلید کریں، اور اچھے کام کی ضرور تقلید ہونی چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے اس پہ یہ حق رکھا ہے، یہ فرض رکھا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو دے. یہ مال کے بارے میں بھی ہے، علم و دولت کے بارے میں بھی ہے، حکمت کے بارے میں بھی ہے، حقوق کے بارے میں بھی ہے. اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، میں اختیار کو صرف اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنے موضع، اپنے والدین کی اگر خدمت میں کروں اور دوسرے لوگوں کا حق نہ دوں، یہ زیادتی ہے. میرے پہ فرض ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سوچ دی ہے، فکر دیا ہے، ویژن دیا ہے، بصیرت دیا ہے، لہذا میں اپنی ذات سے بڑھ کے، اپنے خاندان سے بڑھ کے، اپنے بال بچوں سے بڑھ کے دوسروں کے لیے کوشش کروں. اور یہی سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس پر اتنا فرض ہے، اور وہ چاہے تو خفیہ کرے، چاہے تو دوسروں کو مثال بنا کے کرے. نیتوں کے حال صرف رب جانتا ہے. آپ کو ہم یہ کہہ دیں کہ آپ دکھلاوے کے لیے کریں یا نیکی کے لیے کریں، یہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. ہم آپ کے اس نیک عمل کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ضرور اس طرح کے پروگراموں میں آ کے خوشی ہوتی ہے جہاں کسی ایسے بندے کے ہاتھ سے کوئی چیز، رزق، مال و دولت، کوئی کپڑا ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جس کے پاس نہیں ہوتا. یقین مانیں اور سفید پوش لوگ ہیں، کوئی آدمی بھی آج کل کے دور میں کسی کے گھر نہیں جانا چاہتا. عزت نفس سب کی ہے، کسی کی مجبوری ہوتی ہے تو وہی آتا ہے. ایک تو یہ بات ہے، تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا اس باسعادت پروگرام میں. دوسرا آپ نے کہا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور میری ذمہ داری صرف خیرات کے علاوہ اور بھی ہے. ابھی آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا انشاءاللہ یہ میری کوشش ہے، اعلان نہیں ہے. عمران صاحب، ساجد صاحب، ایک کوشش ہوتی ہے انسان اپنی بساط میں رہ کے انشاءاللہ چوک پڈوری سے بیور سے راج گڑھ سے پنجار، پنجار سے نڑ سے کوٹلی ستیاں، کوٹلی ستیاں سے پتریاٹا چیر لفٹ، اور وہاں سے مری جس کو ہم کہتے ہیں لوور ٹوپا چوک. انشاءاللہ میری یہ پوری کوشش ہے اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ آپ کا ایم این اے آپ کو ایک یہاں سے ٹورزم ہائی وے بنا کے دے. اور وہ ٹورزم ہائی وے چاہے میرے دور میں اس میں آغاز کام کا ہو جائے، اعلان ہو جائے، اعلان نہیں انشاءاللہ آغاز کام کا کرانا ہے. وہ میری خواہش ہے. ابھی تک منظوری تو نہیں ہوئی لیکن مجھے اپنے اللہ سے پورا اللہ پہ یقین ہے. انشاءاللہ جلدی آپ کو میں یہ خوشخبری سناؤں گا. یہ اس لیے کہ کوٹا کے علاقے میں KRL کی وجہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کوٹا شہر والے کہ شہر تک یہ وہ کھڑے ہیں، انہوں نے کیا دشمنی ہے. دیکھیں سیاحت کے لیے فیملیز آتی ہیں، بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں، ان کو ہم اس سینسٹیو ایریا میں اگر ادھر سے بلاتے ہیں وہ سینسٹیو ایریا کی وجہ سے سیاحت ڈسکریج ہوتی ہے. یہ روڈ میں نے اس لیے سوچا ہے کہ یہ اس رینج سے باہر ہے اور ایک ایگزسٹنگ روڈ ہے. آج کل ماحولیات کی وجہ سے درخت کاٹنے پہ عمران خان صاحب نے بڑی سخت پابندی لگائی ہے. کسی جگہ پہ درخت آتے ہیں، ماحول کا نقصان ہوتا ہے، وہ روڈ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. اس لیے یہ روڈ بنے گی. اس روڈ کے انشاءاللہ میرا یہ پورا ویژن ہے کہ کاروبار آئے گا، چھوٹی دکانیں، کسی نے کوئی بوتلیں رکھ لی، کسی نے کوئی پاپڑ رکھ لیے، کسی نے کوئی اور چیزیں رکھ لی. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ادھر اس علاقے میں ہوٹل، ریسٹورانٹ بھی بنیں گے، زمینوں کی قیمتیں بھی بڑھیں گی تاکہ میرے اس علاقے کے لوگوں کو میں روزگار دینے کے لیے میرے پاس کوئی اور ایسا منصوبہ نہیں مجھے نظر آتا کہ یہاں میں کہہ دوں کہ یہاں میں کوئی
آئل کی کوئی ملیں لگاؤں گا یا کوئی شوگر ملیں لگاؤں گا یا کوئی چینی کی ملیں لگاؤں گا یا کوئی اور چیزیں میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ بھی کام پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے اور ہمارے لوگ سوائے کھیتی باڑی کے یا بیچتے ڈی ایچ ایچ پلاٹ بیچتے تو اور سب کام کوئی یا کوئی نہ. اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ میرے اس علاقے کے جو کمزور غریب لوگ ہیں ان کو ہم اس سڑک کے ذریعے ایک ترقی کا راستہ اور صحت کے ذریعے ان کی زندگی کو بہتر کرنے کی اپنی سی کوشش ہے انشاءاللہ. اور جیسے میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں پچھلے 5 سال کے جو کام ہیں ان سے اگر 5 گنا کام زیادہ نہ کرواؤں تو آپ واپس پرانی طرف سوچنے کے دیکھنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر 5 سال میں پچھلے 5 سالوں کے 5 گنا کام کرواؤں تو پھر میں پہلے سے ڈبل ووٹ لینے کا میں اپنا حق رکھتا ہوں. پھر آپ سے مانوں گا انشاءاللہ. میری کوشش ہے کہ کوہسار یونیورسٹی جو اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. ظاہری پرسیپشن تاثر کوڈا میں یہ ہے کہ جڑا کہ ہونا مری کی نیگیشن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کا میں نے نام یونیورسٹی آف مری نہیں رکھا، یونیورسٹی آف کوہسار رکھا ہے. میرے دل کے اندر اس کے اندر انشاءاللہ کوڈا کے لیے کلر کے لیے جو محبت ہے اس کا میں اظہار باتوں سے نہیں انشاءاللہ عملوں سے کروں گا. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے پرانے ایم این اے کی طرح وزیر اعظم یا وزیر نہیں ہوں کہ میں ایک سمری جاری کروں تو سڑک بن جائے، ایک سمری جاری کرتے ہو یونیورسٹی بن جاتی. مجھے ویسے حیرت ہوتی ہے ابھی بھی لوگ میں جب وہ آتے ہیں اگر پیچھے لوگ پھرنے انہیں کی قسم کی عجیب بھی کوئی امید تھی 40 سال کے بعد کہ وہ سرونوں بھوٹا ان سے سب خاصی حیرت کی بات ہے. ایک بندہ وزیر اعظم رہ چکا، کخ کام نہیں کرایا اس کو. یونیورسٹی اسپتال آج میرے پہ آپ تنقید کرتے ہیں، میں حق سمجھتا ہوں آپ کا تنقید کریں، اگر میری کوئی کمی ہے تو مجھے آپ کا حق ہے. لیکن یار اللہ نہ واسطہ ہے ایک بے فائدہ چیز سی اس کی بڑی بڑی پھر کلی دار بانے ہو کے پھر وہ ایم این اے بن سی ہے پھر وزیر اعظم بن سی ہے تو بچے کی زندگی بدل سی وہ چھوڑ دو. وہ آنا میں اسپیکر کی کچھ طرف پڑھ بات میرے پورے علاقے کا سر شرم سے ڈوب گیا جب یہاں کا ایک سیاسی لیڈر جس کا کام ہے معاشرے کو سمجھانا کہ آپ نے بات سے دلیل سے بحث مباحثے سے اپنی بات قائم کرنی ہے. یہ کیوں لوگ یہ غریبوں کی سب موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں ان میں تشدد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میری بات مانو ورنہ میں اسلحہ نکال لوں گا. تو آپ کے علاقے کے لیے یہ شرمندگی کی بات ہے. ہمارا سابقہ ایم این اے سابقہ وزیر اور وزیر اعظم اسپیکر کہتا ہے مائک پہ آؤ، وہ کہتا ہے میں آپ کو جوتیاں ماروں. ایک عام کارکن کے لیے کیا سبق ہے کہ میری کو تقریر کسی کو پسند نہ آئے وہ مجھ میرے پہ حملہ کرتے ہیں. کل یہی ہوگا نا جب آپ کے لیڈر یہ باتیں کریں گے. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ کوہسار یونیورسٹی کے کیمپس نہیں کیمپسز بنے اور کوہسار یونیورسٹی پورے خطہ کوہسار اور کوٹھار انشاءاللہ بچوں کو ڈگریاں دے گی. یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ ابھی تک اس پہ 1 روپیہ خرچ کیے بغیر جو کالج تھا جو وہاں کی گرلز کالج تھا وہاں پہ ایک بلڈنگ تھی بڑی جس کو ہم ریسورس سینٹر کہتے ہیں اس پہ میں نے اس نام کروائی. ایک پنجاب ہاؤس جہاں افسران بڑے بڑے آ کے ٹھہرتے تھے 98 کنال جگہ پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کو میں نے نام کروا دیا یونیورسٹی کے. ایک مری بروری کمپنی تھی جہاں کوئی انگریزوں کے دور میں شراب بکتی تھی اس کی زمین میں نے نام کروا دیا یونیورسٹی کے. وہاں پہ کیمپس بنے گے لیکن تعلیمی سہولتیں کوٹلی ستیاں کوٹا اور کلر کے لیے یہ دینا میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے. اور آپ کو یقین ہوگا کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ دل سے کرتا ہوں. لیکن ظاہر ہے حکومت ہے محکمے ہے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں. میری طرف سے انشاءاللہ یا میرے ایم پی کی طرف سے انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی ایفرٹ میں کوشش میں کہ آپ کو جہاں جہاں کالج ہیں ان کو اپ گریڈ کروں. جہاں جہاں یونیورسٹی کا ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے 400 کنال جگہ چاہیے ہوتی ہے کم سے کم 80 کنال جگہ چاہیے ہوتی ہے کم سے کم کیمپس کے. اس کے بغیر ایچ ای جو آپ کا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ اجازت نہیں دیتا. لیکن اس کے باوجود میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کے آر ایل سے ملا کے اس سال اگلا جو آنے والا سال ہے اس میں کوٹا میں کوہسار یونیورسٹی کی ڈگری کی کلاسز شروع کرواؤں. میں دوبارہ سے کہتا ہوں ایک دفعہ میں نے تقریر کرتے کرتے اسمبلی میں یہ کہہ دیا کہ اسپیکر صاحب
جناب وزیر اعظم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بجٹ میں پیسے دیے. میں یہ کہہ گیا کہ آپ نے مجھے پل بنا دیا. وہ اتنا چلا لیکن میں کہ چلو جب پل بنے گا تو کم از کم لوگ یاد تو کریں گے کسی نے اسمبلی میں تقریر کی تھی. بہرحال سیاست ہے, میری کوئی کمی غلطی ہو جاتی ہے اس کو کوئی تنقید کرتا ہے تو میں اس کو جوتے مارنے والا نہیں, میں تنقید کے پیچھے اس کے کپڑے پھاڑنے والا نہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے برا کہیں گے, میں ایک باری گالی دے سو تو میں کو 10 گالی دے سا. آپ مجھے گالی دیں گے میں آپ کو سمجھاؤں گا, کیونکہ مجھے آپ نے بڑا رتبہ دیا ہے, مجھے آپ نے اپنا بڑا بنایا ہے. میں کوئی آپ سے بڑا مال و دولت میں یا رتبے میں یا کسی حسب نسب میں یا کسی تعلیم میں نہیں سمجھتا, لیکن اس لیے کہ مجھے آپ نے ایک بندے کو 1,37,000 ووٹ دے کے علاقے کی سربراہی دی ہے تو میرے اندر اتنی گہرائی ہونی چاہیے. مجھے کوئی لڑکا اگر کوئی برا کہے اس کو میں بھی برا کہوں, اس میں مجھ میں فرق ختم ہو جائے. لہٰذا میں آپ کے سابقہ MNA کے مقابلے میں اگر مجھے کوئی تنقید کرے گا میں اس کو سمجھوں گا انہوں نے مجھ سے توقع کی تھی اور اس توقع کے بدلے میں وہ مجھ سے ناراض ہے. میں کبھی کسی کو ایک گالی کے بدلے 10 گالیاں اور ایک مکے کے بدلے 10 مکے, اور میں گلی میں جا کے لڑکے تجاوز کر رہے ہوں انہوں نے پیچھے جا کے مارنے سے نسنا نہ کریں, کیونکہ اصل علاقے نا ایک روایت نہیں, اصل علاقے نا ایک کلچر نہ یہ صوفیان زمینی اتنا لوگ میاں محمد بخش نی شاعری پڑھنے وہ امن نہ اتنا لوگ بری امام میں صوفیاء گزرے تھے جناب ساڑھے گولڈا شریف والے پیر جو بے پناہ اور اتنا ہستیاں جنہاں نے ایک امن محبت نہ پیغام ایسا وہ پیغام دے سب. ٹھیک ہے سیاست کی تنقید بھی کرو لیکن مقابلہ کر سب. انشاءاللہ سیالہ فلائی اوور بھی اس سے سال شروع ہو سی. انشاءاللہ ہماری کوشش ہی کہ ٹورزم ہائی وے بھی جلد از جلد بڑھ سی اور جو یونیورسٹی ہے اس کی بھی ٹھیک کر سا. انشاءاللہ کوشش ہی کہ BHU بھی ٹھیک کری ہے اور جو TH2 اسپتال کا ہوتا ہے اس کی اثر اتنا ٹھیک کری چھوڑی ہے کہ لوگوں کی پنڈی کے سے نہیں دوڑ نہ پائے. میں ضرور کوشش لگے ہیں کہ اس سال تو نہیں اگلے سال تساں علاقے سے رواد جو TH2 ہو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال اس کی انشاءاللہ ایسا اسپتال بنا سا تو لوگوں کی رواد ہے جب اس سے نہیں دوڑ رہا. یہ سارے جو وعدے ہیں, لیکن ایک گالی تھوڑا جہاں معافی بھی چاہیے کرو. میں وعدے کر رہا ہوں اگر کوئی ٹکرا ٹکرا میں مار رہے ہیں لیکن ہر چیز ہر MNA کی نہیں ملنی. 300 کو چلتا ہے اور پھر انسان ہی جو میں مجھے نواں میں مطلب اس پارٹی کی حکومت ہی چاہے ساری اتنی چلی تو جب بڑا موازنہ کرا کرو تو وہ اپنا سوچا کرو کہ 40 سال ایک طرف سارے جناب چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون, دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان, تو کوٹا سے پڑھو تو سارے گلے نہیں کرنے وہ سڑکیں بھی نہیں آئے یہ بھی نہ تو 40 سال تو بولے کوئی نہیں تو ہوں جب بولے ہو تو سارے کھلی. بہرحال میں پھر کہتا ہوں کہ آپ کی تنقید کو میں اپنی اصلاح کے لیے لیتا ہوں. کچھ تنقید پہ دکھ بھی ہوتا ہے ناجائز ہوتی ہے, لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو آپ نے مجھے ووٹ دے کے منتخب کیا اس کو ہر دن یاد رکھوں اور کوشش کروں کہ ہر میرا دن بطور MNA اس وقت میں کوٹا میں بیٹھا ہوں تو کوٹا کے لوگوں کے ساتھ وفا کرنے, ان کے لیے بہتری لانے, ان کے روزگار کو, ان کے کاروبار کو, ان کی اخلاقیات کو, ان کے علاقائی روایات کو بہتر طریقے سے پروٹیکٹ کرنے, ان کے بچوں کے لیے صحت اور تعلیم اور پینے کے صاف پانی کے مواقع دینے کی کوشش کرنے میں گزاروں. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے لیے ایک میرا ووٹر اتنا اہم ہے, اس کی اصلاح, اس کی بہتری, اس کی فلاح و بہبود اتنی اہم ہے جتنا میرے والدین کی فلاح و بہبود میرے لیے اہم ہے. اس لیے اس ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی جو میرے پہ آپ نے توقع لگائی ہوئی ہے اس کو پورا کروں. بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے حل ہو بھی جائیں گے, بہت سارے رہ بھی جائیں گے, لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے کانٹے اس راستوں میں ہیں جتنے ہم اٹھا سکتے ہیں اپنی صدت, اپنی باتوں میں جو جان ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور آپ لوگوں نے اختیار کیے اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. میں ایک دفعہ پھر راجہ ارشد صاحب کا راجہ ارشد صاحب کا اور آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. راجہ صاحب کو یہ میڈیا کے سامنے مجھے ایسے سوال کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, یہ میری کور ٹیم کا حصہ ہے. جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو بلا کے ہوگا, جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب دیا ہے انشاءاللہ یہ ہوگا. آپ اور تقیر صاحب بیٹھ کے اس کے لیے پلاننگ بنائیں. میں کوشش کروں گا, یہ بھی میرا وعدہ تھا کہ ادھر ایک ڈگری کالج بنایا جائے نارا کے مقام. میں نے وہ الیکشن کا وعدہ مجھے یاد ہے, میں پوری کوشش اس پہ ہوں کہ وہ کالج بنے
کوئی جگہ کا بھی مسئلہ ہے یا تو لوگوں تھوڑی جی مطلب تنقید بھی کری ہو جانے معاملے چلے دے تھوڑے تھوڑے چھوٹے ہیں وہ بھی کوئی بندوبست کرو جگہ سے جگہ ملے تاکہ ایسا نعرہ بھی چڑھانا اگر بچیاں ڈگری کالج لگے سر اس پورے علاقے میں بہتری ہو سی باقی اسکول اپ گریڈ کرنے بی ایچ یو اپ گریڈ سر آپ اصل میں بہت جگہ ہے پائی کنار سائڈ اتنا لوکل ہائی اسکول لڑکیاں انشاءاللہ یہ گل سننے کی تھی اس پر اساں آج تو عمل شروع کر دینے ہیں تو میں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور انتظار کی وجہ سے ہوا پروگرام کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی چیزیں دینی ہیں تو کچھ ایسا ہو کہ جسے لینے والے بندے کی کوئی فوٹو نہ کہیں شیئر ہو تاکہ وہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو لیکن اس عمل کو ہم پروموٹ کریں تاکہ وہ جو پیسے والے راجہ شہید صاحب بیٹھے ایک ہی طرح تھوڑا نوٹ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور جی آپ نے جو ابھی ٹورزم روڈ کی بات کی ہے آپ نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بنائیں گے لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ چوک پنڈوری سے اس کو لے کر آپ جائیں گے بیور اور کیسرا لے کر جائیں گے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو موٹروے سے جوڑنے کے لیے اس روڈ کو اگر آپ مدرا لے جائیں گے تو آپ کو یہ پروجیکٹ آگے پیش کرنے کے لیے دیکھیں اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ آلریڈی ادھر سے ہم ایک روڈ بنا رہے ہیں یہ بھی سن رہے ہیں ایک اور بات چلے سن رہے ہیں آپ نے سوال یاد کر لیا یہ بڑی خبر ہے انشاءاللہ مندرہ سے شروع کر کے سلکھیتر میرا گاؤں ہے وہاں تک ایک ہم ناردرن ایسٹرن بائی پاس بنانے لگے ہیں رنگ روڈ کا جو مندرہ سے آئے گا چوک پنڈوری سے سیالہ روڈ سے آگے لیترار روڈ سے مری روڈ انشاءاللہ رنگ روڈ بنائیں گے اس کو ہم نے فائنل کر دیا ہے آج آپ نے مجھ سے کہلوا دیا ورنہ اس کام کریں تو یہ انشاءاللہ ایسی روڈ ہوگی جس سے آپ کو پشاور جانے کے لیے رنگ روڈ مری جانے کے لیے اور اسلام آباد جانے کے لیے آپ کو نیا روٹ ملے گا آلٹرنیٹ روٹ ہوگا اس لیے میں نے مندرہ کی بات نہیں کی تھی مندرہ سے چوک پنڈوری تک انشاءاللہ 3 رویا رنگ روڈ جو ہے وہ ہم نے فائنل کر دی بھی ہے اور وہ بھی اس کا باقاعدہ جب اعلان کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کئی لوگ آنا ہی نہ ہے کٹ بھی نہیں لائی انشاءاللہ روڈا میں ایک بڑا نیٹ ورک ہو سی لیکن ایسا چاہنا ہے کہ اصل جو ٹورزم آئی ہوئی پورے ضرورت نہ چاہیے نہیں لوگ ہیں وہ میں نے بتایا 3 رویا روڈ ہوگی جو رنگ روڈ ہوگی جو لاہور کی ٹریفک کو مری روڈ بارہمولہ سے آگے جا کے انشاءاللہ وہاں پہ لنک کرے گی جس پہ ہمارا NA57 اندر سے تو یہ لنک کرے گا ہمارا ٹورزم ہائی وے اور باہر سے وہ کرے گا یہ جو ساتھی دوستوں کو بتاؤں کہ جو کوسار ضلع کی بات کرتے تھے ان کا نہ ویژن تھا نہ سوچ تھی مجھے آپ بتا دیں مری کوٹلی کوٹا کو آپ ایک ضلع بنا دیں درمیان میں کوئی سڑک نہ ہو صدر مقام آپ کوٹلی رکھ دیں کوٹا والوں کو فائدہ ہے کہ نقصان ہے ان کے لیے پنڈی آسان ہے کوٹلی ستیاں آسان اگر کوٹلی ستیاں رکھیں مری پھگواڑی سے بندے نے آنا ہے کوٹلی ستیاں اس کے لیے راستہ ہی کوئی نہیں اگر آپ مثال کے طور پہ پنجاڑ میں رکھ دیں تو کیا پنجاڑ کوٹلی ستیاں والوں کو سوٹ کرتا ہے پنڈی سوٹ کرتا ہے اگر پنجاڑ صدر مقام ڈال دیں تو کیا مری والا بندہ یہاں آ سکتا ہے ایک ہی طریقہ تھا اس کو ضلع بنانے کا کہ پہلے اس کو اندر سے ایسی روڈ سے لنک کریں جس روڈ میں پبلک ٹرانسپورٹ چلے کسی نے فرد بنانا ہے کسی نے کوئی انتقال کرنا ہے اس کو پبلک ٹرانسپورٹ اس لیے یہ ہوتا ہے ویژن خالی سکیاں نعرے نک کام نہیں چلنا انشاءاللہ ایک روڈ کنیکٹ کرے گی تینوں روڈوں کو رنگ روڈ سے اور ایک روڈ کنیکٹ کرے گی ٹورزم ہائی وے پھر جس دن لوگ مجھے مطالبہ کریں گے اس دن یہ ضلع بن جائے گا لیکن پھر تو سنا بولا ریسی صدر مقام یہ تھا اسی دوئیں کی تکلیف ہوئی اس لیے ورنہ میرے پاس اس کو ضلع بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ضلع بنانے سے اکثریت جو ہے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا ان کو فائدہ نہیں ہوگا ہاں کیوں زیادہ تھی پنڈی میں لے ہیں پنڈی کشنے ہیں نال کم بھی کرائی اشنے ہیں نال پورا استعداد ٹکا بھی لوائی اشنے ہیں نال چاچی پھوپھی کی ملی بھی اشنے ہیں یہ ایک کلچر ہے اس لیے یہ پچھلا منصوبہ کوسار ضلع کا جھوٹ تھا بے ایمانی تھی ایک اور گل دسیں جڑا بات دوبارہ بھائی ہو یہ جو روڈ تھی نا پہلے تو یہ کوٹا کی روڈ ہی 13 ارب کی روڈ 10 کروڑ روپے کا جاری کیا 13 ارب پتہ چکر کیسا روڈ سیالے تو ایسی مڑی پیچھے 2 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہی
उधर 5 किलोमीटर अंदर गए सी उन्होंने कहा माल तय किया उधर होई पिछू करनी फिर मुड़ी गई सी ताकि हाउसिंग सोसाइटी ने प्लाट बेचा उन्होंने 5-7 साल में फायदा हुई सी तो साढ़े जो चमचे करसे है उन्होंने थोड़े बहुत रोड मिली सर इसलिए इस रोड को रिजेक्ट किया प्लानिंग कमीशन ने कहा मैंने जब 2 डाला प्लंगा भाषा पूछा एक इन्होंने नैब ने किसान तो नहीं अंदर हो तो कोई पैसे नहीं ऑफर किए मैं क्या मैं वैसे ऐसा साधा है कि पिछले कितने से नहीं तो कोई ऑफर है ना नहीं तो ऑफर है कोई लिहाजा ये इंशाल्लाह जल्दी सियाला फ्लाईओवर जो है उसी जगह पे उसी रोड पे पिंडी कोटा रोड पे इंशाल्लाह बनेगा तो लोगों की तकलीफ ज़्यादा होगा। मैं जो फिर मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब अपने सवाल करें जी सर मैं परसों में रिक्वेस्ट की थी कि साफ सस्ता मोबाइल शॉप मीडिया को कॉपरेट चल जाता नहीं स्पेशली नार और नारे में लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम आता है उसकी नहीं आ रही है इंसाफ सस्ती शॉप के लिए उस पर सब्सिडाइज नहीं मिली। एसी साहब के आगे में कहा कि 10 गाड़ियाँ चल रही हैं। मैंने एसी साहब से कहा था कि 10 गाड़ियाँ एक दिन इकट्ठी कर लें, हम दोबारा कहता हूँ इकट्ठी कर लें, वो इकट्ठी खड़ी हों और वो कहाँ पे जाती है। 10 गाड़ियों में से कोटा के लिए थोड़ी हैं, लेकिन वो मैं आपको साजिद साहब बताता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि हम इकट्ठी करेंगे और एक दिन उसको शहर में आपको बुला लेंगे, आप उनसे चेक कर लीजिएगा कहाँ जाती हैं। मुझे उन्होंने ये फीडबैक दी है कि वो जाती हैं। अब मैं दोबारा से क्या अपने ऑफिस के बाहर लिस्ट मैंने कहा लिस्ट लगाएं, गाड़ियाँ सारी वहाँ मंगवाएं, एक दिन लेट भेज दें लेकिन वहाँ से भेजें ताकि मीडिया के दोस्तों को वाकई नजर आए कि वो काम हो रहा है। ठीक है दूसरा ये रिक्वेस्ट थी कि नर के लिए तो स्पेशली नारा यूनिट स्टोर पर चीनी और आटे की फूड क्वालिटी अगर बढ़ जाए। मैं ये बात ड्यूटी लगा दी थी खुर्शीद साहब की, उन्होंने मुझे कहा था कि मंगल को रिपोर्ट देंगे। मैं इन दोनों जगहों पे आटे और चीनी की क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। मैं जो रीजन का मैनेजर है उनसे बात करके ये मुझे अब आपने अच्छे साहब आपने कर लीजिए आप कॉन्टेंट साहब कि 2 जगह जहाँ है अगर शिकायत है तो मैं आपको जो रीजनल मैनेजर है उससे आपकी बात करवा। ठीक है जी बहुत मेहरबानी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में वाले साहब तो बड़ा काम बंद हो गया मसला हो गया जो काम रुका हुआ है मैं कर्नल वसीम साहब की ड्यूटी लगी हुई है, उनको मैंने थ्रू कराया था कमिश्नर के साथ। अब कमिश्नर पिंडी के बदल गए तो मैं मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते मेरा काम है कि मैं आपकी जो ये डिग्री कॉलेज है इसके बारे में करूँगा, उससे अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं इसके बारे में आपको फीडबैक देता हूँ। हो गया आपके मुतालबा बिल्कुल ठीक। सर जो सरकारी अराजी थी वगजार करा रही थी साहब जो एसी साहिबा रह के गई हैं, मौजूदा एसी साहब आए हैं वो मुकम्मल फ्लॉप हो गया है। जो नहीं जो हुए हैं कब्जे उनको वगजार नहीं कराया जा रहा। नहीं वो नहीं हुआ रुकिया कब्जा लेकिन जी ना कितने हो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं सब लोग उसको देखते हैं, कोई आदमी उस पर बात नहीं करता। आप हमारे साथी भाई हैं ये भी रोज उस चीज को आप करें ना बात करें छोड़े सर। आप जब इस रोड से जो हमारी यूनियन काउंसिल दखाली की रोड है आप कोटा जाते हैं, अब कोटा शहर से पहले इन्होंने रोड के ऊपर सारे कोटे शहर का कचरा फेंका हुआ है, वहाँ से कोई किसने फेंका भाई जो रोड के साथ है उसका मुतबादल मुझे बताएं क्या है, आप मीडिया वाले बताएं क्या मुतबादल है। मैं मुतराज़ सर वो इलाके से दूर होना चाहिए क्योंकि इसके करीब अब आबादी लग रही है, बहुत ज्यादा आबादी हो चुकी है। आप उसके मुझे कोई मुतबादल जगह बताएं। सुने मेरी कमेटी बैठी है राय साहब मुतबादल जगह का ऑर्डर जिस तरह बाकी इलाके कर रहे हैं यार आप मैं आपको ये कह रहा हूँ आप मुझे कोई मुतबादल जगह बताएं जहाँ गाड़ी जा सकती है जहाँ बेहतर है। मेरा काम है अहमद राम सर चोई साहब इस इलाके में जिथे इनका कचरा फेंकिया ना इंतहाई बीमारियां सुनो एक छठा इससे नाले ने आखिरी जाके कॉलेज सटर बिल्कुल रास्ता बनना जहाँ रास्ता बना है आप मुझे बता दें। अगर किसी लोकल बंदे को एतराज ना हो आप इस मुझे लेटर लिखें, खत लिखें, एप्लीकेशन लिखें, मैं एसी साहब को ऑर्डर करता हूँ वहाँ पे। सर इसका बेहतरीन हल ये है, मैं वही कह रहा हूँ ना इसका एक और हल भी है। मैनेजमेंट का है कोटा भाई आप मुझे लिख के दें, आप मुझे सुने मुझे मुतबादल जगह की तजवीज़ है तो समझे होगा ये अवामी हुकूमत है। सर कोई जरूरत नहीं है, आप उसको दीवार करा के कवर तो कर सकते हैं, देखो खुदा को खौफ करेगी। अच्छा सुने ना आप मेरी बात आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा शहीद अफजल है। मैंने इनको कह दिया हमारी मकामी टीम
جو مناسب سمجھتی ہے اس کا حل، کیونکہ دیوار بنانے کے لیے نا پہلے ٹینڈر کھولنا پڑے گا، یہ سرکاری بڑا کام ہو جائے گا، اس کے لیے پھر ٹھیکیدار آئے گا، پھر اپروول ہوگی، پھر کمیشن آتا ہے ادھر، اس کے علاوہ ایسی جگہ کرو دیوار کی بجائے اگر اس کی جگہ بدل دی جائے، مجھے جگہ بتائیں گے جگہ پرائیویٹ ہے صاحب، زمین اس صاحب دینی ہے، اس ساری جگہ پر تو دیوار نہیں رہی سکتی ہے. اگر تے کوئی بندہ ہوتا مقامی کا تو نہیں جائے دسنے ہو تو کوئی نواں کٹا کھولی گئی نا، نہیں وہ ادھر کوئی آبادی تو نہیں، سامنے لگی جگہ کچھ نہیں، جڑا مالک آ وہ یسین اس جی درخواست نہیں، جڑا مالک آ نا اس کو نہ لگائی کہ نہیں کوئی اعتراض. ٹھیک ہے ٹھیک ہے Thank you, sir. مہربانی. ہو گیا؟ ایسا پوچھنا 2 منٹ راجا ویلفیئر میں سارے ویلفیئر یعنی محترم ایم ایل اے صاحب، راجہ ارشد صاحب، غلام نبی صاحب، عمران جنید صاحب، چودھری عبدالوہید صاحب اور مسعودین گرامی، السلام علیکم. راجہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ میڈیا میں میری تنقید، میں ریکویسٹ کرتا چلوں کہ راجہ صاحب نے کوئی لیکچر نہیں کرنا ہے میری طرح. ہم آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ پی ٹی آئی کہ ہم ووٹر اور سپورٹر تھے. ہمارے ایم ایل اے صاحب ہمارے جو مہربان ہوئے، مجھے خالی ایک عہدہ نہیں دیا گیا، میں ویلفیئر کا بھی صدر ہوں اور وزیر اعلیٰ کی شکایت سے عہدہ کا بھی مل چاہا. تو میرا خیال ہے راجہ ارشد نے یہاں جب برا یار میں لوگ آگے فائرنگ کرتے تھے تو یہ راجہ ارشد کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے بدماش گروپ کو یہاں سے بلایا اور اس کے شانہ بشانہ پورا گروپ تھے. تو مزہ نہیں کرتا کہ ایسے بندے پہ تنقید کی جائے جو ویلفیئر کے کام کرے. اور زکوٰۃ مسلمانوں پہ کس لیے جو حیثیت فرض کی وہ بھی اوپن ہو کے دین نے کہا ہے، قرآن میں ہر جگہ پہ واضح کہا ہے کہ آپ مطلب زکوٰۃ دیں تاکہ ایسے مستحق لوگ ہوں جن کی ضرورت پوری ہو سکے. اور مطلب یہ ایک نیک کام ہے، زہری آپ اس کو زہر کرتے ہیں تو ایسے بندے کا بھی دل کرے کہ جو نہیں دینا چاہتا یا جو مطلب اس لیول کا نہیں ہے وہ بھی کہے کہ کسی کی جا کے مٹی کے اندر اس کی ضرورت پوری کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید کرنا مناسب نہیں تھا کہ راجہ ارشد نے میڈیا پہ اگر کی ہے اس کو کیا ہے تو اس پہ تنقید کرنا چاہیے تھا. جہاں تک رہا تعلق سابقہ حکومتوں کا تو راجہ پرویز اشرف صرف 3 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنا تھا، 55 ارب روپے گزر خان کے لیے لے کے آیا تھا. تو ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب منسٹر پیٹرولیم، وزیر اعظم کے بعد سب سے بڑی سیٹ منسٹر پیٹرولیم کی ہوتی ہے کہ جو کراچی سے لے کر خیبر تک ایک پمپ ہوتا ہے، یا جتنی آپ کے اندر او ایم سیز مارکیٹنگ آئل کمپنیاں ہوتی ہیں 65 کے لگ بھگ جو ہے پاکستان میں آئل کمپنیاں کام کر رہی ہیں. اور کم و بیش نہیں تو اس یہاں پہ ریفائن کرنے والی 11 ریفائنریاں جو پاکستان میں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. لیکن افسوس ہے کہ اگر عباسی صاحب چاہتے وزیر اعظم کے علاوہ منسٹر پیٹرولیم ہونے کے ناطے اگر وہ چاہتے تو مری اور تحصیل کوٹے کا کوئی بچہ بے روزگار نہ ہو. کہ ایک کمپنی ایسی ہے، آپ پی پی ایل آدھی میں چلے جائیں تو خالی چوکیدار کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، جو فلر ہے میٹرک پڑا ہوا ہوتا ہے اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے. جو 2 تالہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ مستفید ہیں، اس سے مستفید ہیں. اور یہ راجہ پرویز اشرف کی مہربانی تھی. تو آپ کے منسٹر پیٹرولیم ہونے کے ناطے یہ سیٹیں بکتی رہی ہیں. شاید عباسی صاحب کو نہ پتا ہو، مجھے یہ پتا ہے، میں کیونکہ میں تیل کے ساتھ منسلک ہوں کہ ایم ڈی پی ایس او 1 ارب 30 کروڑ روپے میں بکا تھا، جس کا وہ سودا کرنے والا میرا دوست تھا، سینیٹر تھا جس نے پیسے دیے تھے. شاید فخر عباسی کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ معاف کرے شاید فخر عباسی صاحب اتنے نیک سے. بائیکو کمپنی شاید خاقان عباسی کی ہے، بائیکو ریفائنری جو ہے وہ شاید خاقان عباسی کی ہے، کھربوں روپے مالیت کی ہے. ایسکول کمپنی حمزہ شریف کی ہے. تیل کمپنی یہ جو برہان پیدا کیے گئے، یہ اس مافیا نے مل کے تیل کے برہان پیدا کیے گئے. ایون کہ ہماری حکومت کو
ایک ایسی ہے کہ چینی مافیا کی طرف نظر آ رہا ہے، لیکن چینی میرا خیال ہے لوگ کم و بیش نہیں تو دن میں کوئی زیادہ سے زیادہ ہوا تو ایک پاؤ ایک گھر والا استعمال کرتا ہوگا۔ سب سے بڑا مافیا گھی مافیا ہے، جو صبح پراٹھوں سے لے کر شام ہانڈی تک استعمال 10 دفعہ آپ دن میں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بہت بڑا مافیا ہے۔ مطلب چینی کے بعد گھی مافیا کی طرف یہ کہ انہیں لوگوں کا جو پچھلی حکومتیں ہیں انہوں نے مافیا یہ لوگ بنائے ہوئے تھے، جو یہاں تک گروتھ کر کے لے کے آئے ہماری حکومت میں روڑے ٹکاتے ہیں اور پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو راج احمد تلک صداقت عباسی کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ موضع گریٹ میں میرا گاؤں موضع گریٹ ہے، وہاں تک لے کے اگر گئے ہیں، سڑک لے کے گئے ہیں تو انشاءاللہ ترقیاتی کام ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں۔ بلکہ میرا چیئرمین تھا میں ضرور جو بھی نون ڈی کا صدر بننے کی کوشش کر رہا ہے، تحصیل کوٹے کے صدر بننے کی کوشش کر رہا ہے، موضع گریٹ کو گیس نہیں دے سکا تھا، تو میں تو واجد صاحب سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ راجے اور کے اعلان کری گیس مسائل پیدا بھی پورا کری گی پورا یاد واسطے، اور مجھے امید ہے کہ جو ہم کام کہیں گے اور ہمارے MNA کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرے دوست جو ہیں یہ ذاتی مجھے کام نہیں کہتے، اجتماعی کہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جو ہم کہیں گے اجتماعی انشاءاللہ وہ کام بھی ہوگا۔ تو رہا جاتا تلک راجہ ارشد کا، راجہ ارشد نے پورا یاروانوں کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا کہ یہاں پہ لوگ دن دیہڑے کلاشن کوپر لے کے بدماشی کرتے تھے، تو راجہ ارشد نے اس سسٹم کو اس گروپ نے مجھے بھی اٹیچ کیا، دبئی سے میرے ساتھ بھی رابطہ ہوا، لیکن میں نے کہا جی ہم راجہ ارشد کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں دوبارہ کہ اللہ تعالیٰ راجہ ارشد کو اور توفیق دے کہ اگلے سال اللہ انہیں زندگی بھی دے، اس سے 3 گنا زیادہ کریں، اور ہر انسان کو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تاکہ ساتھ والا اور سجے کھبے والا کوئی پڑوسی بغیر کپڑوں کے بغیر کھائے پیے رات کو سوئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ